ما مهمترین ظرف و توش ہماری روح میں سب سے اہم صلاحیت اور ہم عموماً اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے توجہ دینا ہے۔ توجہ دینا عام طور پر قابل قدر چیز نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کھڑکی کے پیچھے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کار کی طرف توجہ دی ہے۔ یہ اس دنیا میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن جب خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔ جس نے جو کچھ حاصل کیا اس نے خدا کی طرف پورے دل سے توجہ دے کر حاصل کیا۔ توجہ کی ابتدائی توجه فکریه. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. انسان کو اپنی فکر میں خدا کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ آہستہ آہستہ جب یہ توجہ گہرا ہو جاتی ہے تو یہ توجہ دل سے ہوتی ہے۔ ایک انسان دل سے اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ رومو کردم میں به اس روی کی طرف خدا. رخ کرتا سلام عزیزم، چطوری؟ بیا عزیزم، بیا اشکال نداره، بیا بوس بده عمو. خب میتونی اینجا من صحبت کنم؟ آره نشستی اینجا من صحبت بکنم؟ آره بشین اینجا من صحبت کنم. بشین تو هم بشین. آها منم اینجا بشینم با هم صحبت کنیم. صحبت کنم ببین نداره؟ صحبت کنم. بخونم؟ میگه بخون. خب میخوایی بری کنم نشستی جد کنم؟ ها؟ یه بس بدم؟ خب میخوایی بری کنم؟ باشه بشین. نه ولش کن بذار. نه حواس شما پرت میشه. نه توجه نکنی. این شکلات هم از اون گرفت و نیومد. البته ما خوشحالیم از این که در محضر همچین پارچه نورانی هستیم. این خلوصش منو کشته. ببینی حالا این کودک اس پیارے بچے نے مجھے بہاؤ دینے کی یاد دلائی۔ دامادشون میفرمودن اومدم خونه. ایک مرتبہ میں گھر آیا اور دیکھا کہ بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھ کر بہت گہرائی سے سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا بچوں خاموش ہو جاؤ۔ میں نے بچوں کو خاموش کر دیا۔ پھر بہاؤدینی نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا آپ بچوں سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا انہیں شور نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ بچے بہاؤدینی کو نہیں پریشان کر سکتے۔ توجہ دینے کی یہ صلاحیت بہت قیمتی ہے۔ توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرا روح، میری جان اور میرا دل تیری طرف ہے خدا۔ میں اب تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنا روح اس کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ خدا اپنے بندے سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے صرف میری طرف توجہ دے۔ خدا اپنے بندے کو سب کچھ دینا چاہتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔ خدا کچھ نہیں چاہتا۔ خدا غفلت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی روح کو غافل نہ چھوڑیں۔ توجہ دینا اور ہر چیز میں مصروف ہونا
جو وہ چاہتا ہے. کہو انتظار کرو، اب مجھے اپنے لیے کوئی پروگرام بنانا چاہیے. آپ کی توجہ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو دکھ پر توجہ دینا چاہیے. یعنی کوئی اور چیز انسان کی توجہ اتنی نہیں کھینچ سکتی جیسے کوئی غم یا دکھ کھینچتی ہے. خوبصورت روحانی دکھ کو تلاش کریں اور اس پر توجہ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غمگین ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. اگر رونا اور غم بہتر مدد کرتا ہے، اب اگر دکھ خدا سے ہمیں دور کرے تو یہ دکھ برا ہے. ایسا دکھ جس کی وجہ سے بندہ خدا کی طرف توجہ نہ کرے اور خدا سے دور ہو جائے تو یہ بہت برا ہے. بعض اوقات جب ہم نے خدا کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دی، خاص طور پر اگر ان سے ہم نے لطف بھی اٹھایا ہو، بہت برا. چی تا حالا به غیر خودت توجه کردیم، خصوصا اگه لذت هم برده باشیم. وای استغفرک من کل لذت به غیر لذت ذکرک. خدا هیچی از بندش نمیخواد، میگه فقط شما به من نگاه کن. اصلا خدا همه چی میده، همه چی به بندش میده. اصلا خدا بخیل نیست، چیزی نمیخواد. خدا با بی‌توجهی ها بده. ما در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان با توجه میبریم، هر چی ببریم. وقت با همین توجه قرآن بخونی چقدر خوبه، با همین توجه نماز بخونی چقدر خوبه، با همین توجه کار بکنی، هم کارتو بکن ولی خیلی دلت اونجا باشه.